بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1958 میں پاکستان کا پہلا ملک گیر مارشل لا لگا اور ایوب خان ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کی شخصیت کو جاننے کے لیے دو باتیں سمجھنا نہایت ضروری ہیں۔ وہ پہلے ڈکٹیٹر تھے جو کہا کرتے تھے کہ عوام ابھی اتنے باشعور نہیں ہوئے کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے۔ جمہوریت اور سیاستدانوں سے ان کی نفرت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ایبڈو اور پراڈا جیسے بدنام زمانہ قوانین بنائے۔ ان قوانین کے تحت 7,000 سیاستدان 7 سال کے لیے نااہل قرار دیے گئے۔ نااہل قرار دیے جانے والے سیاستدانوں میں سابق وزرائے اعظم حسین شہید سروردی اور فیروز خان نون جیسے بڑے نام بھی شامل تھے۔ ان لوگوں کو نااہل کرنے کے لیے کرپشن اور ملک دشمنی کے الزامات لگائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کسی سیاستدان پر کرپشن کے الزامات لگا کر برطرف کیا جاتا ہے یا سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا ہے تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ سیاستدانوں پر کرپشن کے الزامات اور نااہل کرنے کے بعد ایوب خان نے اپنی مرضی کا ایک آئین تشکیل دیا۔ 1965 میں اسی آئین کے تحت انتخابات کا اعلان کر دیا۔ خود پسندی اور اقتدار کی ہوس دیکھیے کہ جنرل ایوب جو پاکستان مسلم لیگ کے صدر بھی تھے، وہ خود صدارتی امیدوار کے طور پر میدان میں آ گئے۔ ان کے مقابلے کے لیے اب میدان میں کوئی سیاستدان نہیں بچا تھا، کیونکہ تمام بڑے سیاستدانوں کو مختلف الزامات کے تحت نااہل کیا جا چکا تھا۔ اپوزیشن بری طرح تقسیم تھی۔ ایوب خان کا خیال تھا کہ وہ بہت مقبول ہیں اور بآسانی جیت جائیں گے۔ ایسے میں تقسیم شدہ اپوزیشن نے بھی شاندار پتہ کھیلا۔ انہوں نے متفقہ طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو صدر پاکستان کے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا۔ ان حالات میں وہ پاکستان کی واحد امید تھی۔ جنرل ایوب خان محترمہ فاطمہ جناح سے خوفزدہ تھے۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں میں فاطمہ جناح کو پذیرائی ملنا یقینی بات تھی، لیکن ایوب خان نے صحت مند مقابلے کی بجائے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف کردار کشی کی گھٹیا مہم شروع کر دی۔ بانی پاکستان کی بہن کو بھارتی ایجنٹ اور غدار کہا گیا۔ 1965 کے متنازع ترین انتخابات ہوئے اور کھلی دھاندلی کے نتیجے میں ایوب خان جیت گئے۔ اتنی بڑی ناانصافی نے ایوب خان کو عوام کی نظروں میں گرا دیا۔ ایوب خان کے خلاف ملک گیر احتجاج شروع ہو گئے اور سڑکوں چوراہوں پر ایوب خان کے خلاف ہر طرح کے نعرے لگائے گئے۔ اسی دوران دو ایسے واقعات ہوئے جن سے ملک کی معیشت ڈاواڈول ہو گئی اور ایوب خان کو بہت بڑا سیاسی دھچکا پہنچا۔ ایک واقعہ تو ستمبر 1965 کی جنگ کا تھا، جس میں پاکستان نے بھارتی حملے کا بھرپور اور کامیاب دفاع کیا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ امریکہ پاکستان سے ناراض ہو گیا۔ وجہ یہ بھی امریکہ سے پاکستان کا معاہدہ تھا کہ پاکستان امریکی ہتھیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرے گا، لیکن ظاہر ہے جنگ میں پاکستان نے اپنی پوری طاقت بھارت کے خلاف استعمال کی، جو پاکستان کا حق بھی تھا، لیکن اس سے امریکی امداد بند ہو گئی۔ دوسرا واقعہ معاہدہ تاشکند تھا، جس میں جنرل ایوب کے خلاف یہ تاثر پھیلایا گیا انہوں نے بھارت کے خلاف جیتی ہوئی جنگ مذاکرات کی میز پر ہار دی ہے۔ ان دو واقعات اور محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف دھاندلی ایوبی اقتدار کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے اور سر عام جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، لیکن جب بھٹو نے حالات بدلتے ہوئے دیکھے تو وہی کیا جو طاقت کے کھیل میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایوب کے خلاف بھڑکے ہوئے عوامی جذبات کا
بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے پاکستان کی پہلی عوامی جماعت پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی اور مغربی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بن گئے۔ 1969 میں جب صدر ایوب خان کے خلاف عوامی مزاحمت بے قابو ہوئی تو آرمی چیف جنرل یحییٰ نے ایوب خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ ایوب خان نے پاکستان پر 10 سال اور 6 ماہ حکومت کی۔ یہ 10 سال پاکستان کی تاریخ کے نہایت اہم سال تھے۔ ان برسوں میں ابتدائی طور پر پاکستان کھل کر امریکی کیمپ میں شامل ہوا، جس کے چند مثبت نتائج بھی نکلے۔ امریکی مدد سے پاکستان نے پہلی بار منگلا اور تربیلا جیسے بڑے ڈیمز کا آغاز کیا، صنعتوں اور زراعت کو فروغ دیا، پاک فوج مضبوط ہوئی، پاکستان پہلی بار گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہوا، بینکنگ سینٹر پروان چڑھا اور چین سے تعلقات بہتر بنائے گئے۔ لیکن ایوب خان کے دور کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ ان کے دور میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں دوریاں اتنی بڑھائی گئی تھی کہ محض 3 سال بعد ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایوب خان نے امریکی امداد سے پاکستانی انڈسٹری کو ترقی تو دی، لیکن اقتدار کو طول دینے کے لیے جمہوری سسٹم ڈیولپ نہیں ہونے دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی امداد کے سہارے ہونے والی ترقی امریکی امداد کے خاتمے پر ختم ہو گئی۔ منگلا تو مکمل ہو گیا، لیکن تربیلا ڈیم کے لیے پیسے ختم ہو گئے۔ تربیلا ڈیم بھٹو دور میں مکمل ہوا۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ پاکستان کیسے ٹوٹا اور پاکستان کو کس نے توڑا؟ پاکستان توڑنے کے ذمہ دار فوجی جنرل تھے یا سیاستدان؟